فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد۔ اللهم صل عليه وعلى أهل بيته، مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو ایک آدھ لوگ آج نئے دکھ رہے ہیں تو ان کو ایک ذرا سا خلاصہ، وہ روز ہی تقریباً ہوتا ہے، ہوتا ہی جو ہے وہ کہ گفتگو ہماری اس سال جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ گزارش کی گئی، اب تک کا خلاصہ یہ ہوا کہ تقوی، جیسا کہ امام نے فرمایا، لا یراک مولاک حیث نہاک ولا یفتدک حیث امرک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اصل تقوی نام ہے کہ واجب چھوٹنے نہ پائے اور گناہ پر عمل ہونے نہ پائے۔ اس کے بعد اب قرآن کہتا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس پر بھی قرآن مجید سے یہ بات طے ہو چکی کہ صادقین سے مراد فقط اور فقط اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ اب جب بات وہاں آئی کہ اصل تقوی کیا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ آدمی کم نیکیاں کرے چلے گا مگر گناہ نہ کرے، کم نیکیاں کرے چلے گا مگر واجب نہ چھوٹے۔ اس دن بھی بات ہے کہ نماز شب نہ پڑھو چلے گا مگر صبح کی 2 رکعت نہیں چھوٹنا چاہیے، یہ دین یہ کہہ رہا ہے۔ اب جب گناہ پر آئے تو وہاں تقسیم ہوئی گناہ کی 2 عدد، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کی تعریف یہ کی گئی کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا کے طور پر قرآن میں یا حدیث میں صراحتاً یا کنایتاً جس کی سزا جہنم بیان کی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ۔ گناہان کبیرہ کتنے ہیں؟ عرض کیا گیا کہ روایات مختلف ہیں، 40 سے لے کر کے 7 تک، یا یوں کہیے 7 سے لے کے 40 تک روایات میں گنتی کی گئی ہے، اور یہ اختلاف کیوں ہے وہ بھی اس پر بھی گفتگو ہو چکی۔ پھر اس کے بعد اب بات شروع ہوئی کہ وہ گناہان کبیرہ جو روایات میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلے دن یہ گزارش کی گئی کہ اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک باللہ۔ پھر اس کے بعد شرک کی اقسام پہ بات ہوئی کہ ذات میں شرک، صفات میں شرک، افعال میں شرک، کہ ہم کچھ کریں دکھاوے کے لیے کریں تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہو گیا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے۔ خوب، اس کے بعد دوسرا گناہ آیا الیأس،
من روح اللہ، خدا کی رحمت سے مایوسی. پھر اسی سے ملتی جلتی کل اس کا ڈفرنس بیان کیا گیا کہ القنوط، قنوط بھی رحمت الہی سے مایوسی، لیکن کل اس کا ڈفرنس آپ کو یاس اور قنوط میں کیا فرق ہے. یہ 3 ہوا. چوتھا کیا تھا؟ بھول گئے. الامن من مکر اللہ. دیکھیے یہی شوگر کے اثرات شروع ہو گئے. صلوات بر محمد. چوتھا کیا تھا؟ کہ انسان اگر گناہ کرنے کے بعد اس کو سزا نہیں ملی بلکہ اور نعمت بڑھتی گئی تو آدمی مطمئن نہ ہو، بلکہ اللہ جو ہے وہ یہ کبھی کبھی چھوٹ دیتا ہی اس لیے ہے تاکہ ہمارا گناہ اور زیادہ ہو جائے. تو چوتھا گناہ یہ ہوا کہ کبھی بھی انسان کو چاہے جتنا مومن ہو، چاہے جتنا متقی اور پرہیزگار ہو، لیکن اپنے آپ کو عذاب الہی سے محفوظ نہ سمجھے. ہم سے کہاں چوک ہوئی ہے ہم کو پتا نہیں ہے، ہم سے کہاں گڑبڑ ہو گئی ہم کو پتا نہیں ہے. اور کل کا خلاصہ پرسوں اور کل کا ملا کے اگر 1 منٹ میں کہا جائے کہ دین ہم کو بیچ میں رکھنا چاہتا ہے. نہ اپنے اعمال پر مغرور ہو کہ ہم تو صاحب جنتی ہیں ہم کو کون روک لے گا، اور نہ رحمت الہی سے مایوس ہو. اور اس پر جو ہے وہ جو میں نے روایت جناب لقمان سے نقل کی، سیم اسی مفہوم کی روایت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سے بھی مروی ہے. کہ لقمان نے کہا کہ بیٹا اللہ سے ڈرتے رہو، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں نیکیاں ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وَرْجُ اللَّهَ رَجَاءً، اللہ سے امید لگائے رہو، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں گناہ ہی کیوں نہ ہو. بلکہ ایک قصہ سن لیجئے تو وہ بھی مربوط ہو جائے گی بات، بڑا مزیدار ہے. صلوات بر محمد. خدا کتنا کریم ہے. ایک غنڈے بدماش کا انتقال ہو گیا، اور وہ اتنا بدنام آدمی تھا کہ جماعت نے کہا کہ اس کو قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے. اور جماعت تو جماعت، اب جماعت آج کی لینگویج بول دی ہم نے، اس وقت اس طرح جماعت تو ہوتی نہیں تھی. بہرحال جو بھی ذمہ دار لوگ تھے قوم کے، یہاں اپنے قبرستان میں اس کو دفن نہیں ہونے دینا. ایک اور دوسرے مولوی صاحب پر بھی دباؤ بنا، خبردار مولوی صاحب نماز پڑھائیے گا مت. اب آپ سوچ لیجئے کہ جس کے بارے میں قوم ایک طرف ہو جائے کہ نہ اس کی نماز جنازہ ہونے دیں گے اور نہ اپنے قبرستان میں مسلمانوں کے دفن ہونے دیں گے، آپ سوچئے کتنا بدنام زمانہ رہا ہوگا. اب لیکن جس کا باپ ہے وہ کیا کرے بیچارہ، وہ گھر میں لاش تو نہیں چھوڑ سکتا نا. تو لڑکوں نے اپنا اٹھایا، کوئی دو چار دوست یار مل گئے ہوں گے، جیسے بھی شہر کے باہر لے گئے. بہرحال دفن وفن کر کے چلے آئے. جو پیش نماز صاحب تھے، جناب نماز نہیں پڑھائی تھی کل، وہ آ گئے ان کے گھر. دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکے نکلے. جی حضور، کبھی یہ بتاؤ ابا کو تم نے کہاں دفن کیا؟ آپ نے کہو فلاں جگہ صاحب، وہ جو ہے وہ بالکل شہر سے باہر. نماز کس نے پڑھائی؟ ان کو تو اپنی فکر لگی تھی. نماز کس نے پڑھائی؟ کہا وہیں ایک جو ہے وہ عابد رہتا تھا، اس سے ہم نے کہا کہ صاحب نماز پڑھا دیجیے، تو اسی نے بیچارے نے پڑھا دیا جو ہے وہ. کہا ہم اس آدمی سے ملنا چاہتے ہیں جس نے کل تمہارے باپ کی نماز پڑھائی ہے، اس لیے کہ جس حالت میں نے اس کو دیکھا ہے خواب میں، اعمال اس کے اس طرح کے نہیں تھے کہ وہ اس حالت میں ہوتا، اور جو کچھ ہوا ہے اس پیش نماز کی وجہ سے ہوا جس نے نماز پڑھائی اس کی. چل کے ہماری بات کرواؤ. صلوات بر محمد. دیکھیے کیا چیز ہے. چل کے ہماری اس سے بات کرواؤ. خیر آئے تو معلوم ہے کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، بس وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے. کہ اللہ صاحب آپ نے نماز پڑھائی ان کے والد کی؟ کہ بھیا صحیح پوچھو کہ ہم کو نماز تو پڑھانا آتا نہیں. سیدھی بات،
اب یہ لڑکے لے کے آئے تو اب میں نے کہا کہ بہرحال یہ بیچارے اتنے مجبور ہوئے کہ کوئی مولوی تیار نہیں ہوا، تو کچھ ہے چلو بچوں کا دل رکھنے کے لیے تب سے جو سمجھ میں آیا الحمدللہ قل اللہ کچھ پڑھ دیا. ہمیں کیا پتا نماز میت کیا ہے. کہ اس کے بعد اس لیے کہ جو حالت میں نے دیکھی تمہیں نے کچھ کیا اس کے ساتھ. کہنے لگا صاحب جب یہ دفن ہو گیا اور لڑکے دفن کر کے چلے گئے، کل والی آیت کسی کو یاد ہے؟ کل ایک آیت ہے قل انی انل نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بہت بخشنے والا ہوں، میں بہت رحیم ہوں. یہ آیت ہے نا، نبئ عبادی انی کیا ہے انا الغفور الرحیم. تو خیر میں جب یہ سب چلے گئے تو مجھ کو بڑا اس مردے پر ترس آیا یار بیچارہ، جیسے بھی اب اس کے حالات کیا ہوں گے پتہ نہیں. جب اتنا ہے تو میں اس کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا پالنے والے، میں نہیں جانتا کہ یہ بندہ کون ہے، کیسا ہے، کتنا بڑا مجرم ہے، نیک ہے، ثواب والا ہے، میں نہیں جانتا. لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ میں کوئی بہت مالدار آدمی نہیں ہوں. دنیا میں میرے پاس ایک اونٹ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میری اوقات کیا ہے، اور نہ بہت پیسہ میرے پاس. لیکن اتنا جانتا ہوں میرے پالنے والے کہ اگر ابھی میرے پاس کوئی مہمان آ جائے تو میں اکلوتا اونٹ اپنا کاٹ کے کھلا دوں گا مہمان کو، کل کی فکر نہیں کروں گا. تو یہ تو تیرے بندے کا مزاج ہے کہ وہ مہمان کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرے گا. تو ارحم الراحمین ہے، اور اب یہ تیرے پاس پہنچا، دیکھے تو کیا کرتا ہے. کہ یہ ایک مومن کی دعا صلوات بر محمد، اور فرمایا آپ نے نبئ عبادی، میرے بندوں کو میرے نبی بتا دیجئے انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں. لیکن ساتھ ساتھ دیکھیے وہ آج بھول گیا میں، کل مل جائے مشکل ہے، کہاں ڈھونڈیں گے، ذرا سا ٹکڑا تھا. وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، یعنی دونوں آیت ایک ساتھ ہے. نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب هو العذاب العلیم، بہت سخت ہے. مطلب کیا ہوا؟ یہ اتنی ٹف جگہ ہے نا کہ اسی میں جو ہے وہ آدمی سب سے زیادہ مارا جائے گا. یہاں پالا نہ ایسی مجلس پڑھ دو جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اب آدمی مست ہو گیا، اس کو جو ہے وہ اب گناہ ثواب عذاب سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یار ہمارا تو بیڑا پار ہے. اور نہ اتنی ٹائٹ بیان مجلس کر دو کہ وہیں اس کو ہارٹ فیل ہو جائے کہ یا اللہ اب کیا ہوگا. درمیان میں رکھنا یہ مین چیز ہے. قرآن بھی کہتا ہے، احادیث بھی یہی کہہ رہی ہیں، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ آدمی کو نہ اپنے اعمال پر غرور کرنا چاہیے. اللہ نے جناب داؤد پہ وحی نازل کی تھی، دوبارہ سن لیجیے، اس نے بڑی غضب کی ہے. داؤد، یا داؤد بشر المذنبین، اے داؤد گناہگاروں کو خوشخبری دے دو، بشارت دے دو. وَأَنذِرِ الصِّدِّقِينَ، اور صدیقوں کو ڈراؤ. عجیب، کتنی غضب کی روایت ہے. اللہ نے کہا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، گناہگاروں کو ڈراؤ، صدیقوں کو ڈراؤ اور گناہگاروں کو. جناب داؤد نے کہا کیف ابشر المذنبین، پڑھنے والے اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم گناہگاروں کو خوشخبری دے دیں اور صدیقوں کو ڈرائیں. کہ بشر المذنبین انی اقبل التوبہ، گناہگاروں کو بشارت دے دیجئے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں. صدیقوں کو ڈراؤ اللہ یعجبوا باعمالہم، اور ان کو ڈراؤ خبردار کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ. اور ایک چیز رک کر کے یہ بھی کہہ دیں
کہ الحمدللہ آپ مومن ہیں، آپ متقی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے والا گندا آدمی ہے، نالائق آدمی ہے، بیہودہ آدمی ہے، ہوتا ہے نا ایسا؟ ہم لوگ کیا ہے جو مومن لوگ اپنے کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے کو بڑا اللہ والا، یہ سب گندا آدمی ہے نا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک سے ایک تلاوت کرنے والے، قرآن گلے میں لٹکا کے چلنے والے رہ گئے، اور جو گھیر کے امام کو کربلا لایا تھا وہ علیہ السلام ہو گیا۔ تو مین چیز ہے انسان کا آخری وقت کیسا ہے۔ بہرحال تو زیادہ وقت آپ کا نہ لیں، آ گئے لوگ، اب شروع کرتے۔ تو 4 گناہان کبیرہ میں اب تک بیان ہوا: شرک، مایوسی، قنوط، وہ بھی مایوسی کے قسم، اور کل جو بات تھی کہ اپنے آپ کو عذاب الہی سے محفوظ۔ 5واں گناہ کبیرہ میں سے قتل۔ بہت ڈرتے ڈرتے شروع کیا میں نے، لیکن اب جب 5ویں نمبر پہ یہ ہے تو تھوڑا سا سن لیجیے کتنا سخت گناہ ہے۔ صلوات بر محمد و آل قاتل۔ اچھا ایک چیز آپ کو پہلے جو ہے وہ پہلے ہی دن شاید یہ گفتگو ہوئی تھی، جہنم میں ہمیشہ کون رہے گا؟ شرک والے نا، کفر۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا۔ تو یہ شرک و کفر والے ہمیشہ رہیں گے نا۔ اب سنیے، ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اگر کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے، خالدن فیہا۔ سوال، مولوی صاحب آپ کل پرسوں تو بڑا شور مچا رہے تھے، ہر گناہ معاف ہو جائے گا، ہر گناہ معاف ہو جائے گا، ہر گناہ، کفر و شرک و کفر و شرک، یہی 2 دن چلا نا۔ یہاں تو قاتل کے لیے بھی کہا گیا ہے خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ 2 صورتیں ہیں، یا تو یہاں خالدن کا مطلب لمبا پیریڈ ہے، کافی لمبا رہے گا، اور یا خالدن کا وہی مطلب ہے کہ ہمیشہ رہے گا۔ کہ تو ہمیشہ تو صرف کافر اور مشرک ہے، کہ یہ علامت بنتی ہے کہ قاتل اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ مسئلہ سب سے اہم ہے کہ اب اگر آدمی نے قتل کر دیا اور یہاں آیت کہتی ہے خالدن فیہا، تو ہمیشہ جہنم میں کون رہے گا؟ مشرک۔ اور اس کے لیے قرآن کہتا ہے قاتل بھی کہاں رہے گا؟ ہمیشہ۔ اگر اس نظریے کو مانتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ قتل کرنے والا دائرہ اسلام سے، صلوات پر محمد۔ اس کے آگے روایت آئیں گی ثابت ہو۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 93 وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس پر غضبناک ہوگا، وَلَعَنَهُ، اللہ قاتل پر۔ اس کے بعد قرآن میں اتنی آیت موجود ہے، اس کے بعد بھی آدمی کہتا نہیں چپ رہیے صاحب، یزید کے بارے میں صحیح۔ بابا کہاں ہے تمہاری عقل؟ چپ رہیے۔ جب عام قاتل کے لیے قرآن کہتا ہے اللہ اس پر لعنت کرتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس قاتل پر کتنا شدید عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا۔ چنانچہ حجۃ الوداع، وہی غدیر والے میٹر میں، اسی میں پیغمبر نے فرمایا خطبے میں اپنے، ایھا الناس، اے لوگو، لا یحل دم امرئ مسلم، کسی بھی مسلمان کا خون تمہارے لیے بہانا جائز
حلال نہیں ہے. ولا مالہ، اور نہ اس کا مال لے سکتا ہے کوئی، الا بطیبۃ نفس، مگر یہ کہ وہ خود اگر کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کے علاوہ بغیر مرضی کے کسی کا مال بھی لینا جائز نہیں ہے. فلا تظلموا انفسکم، بس خبردار اپنے اوپر ظلم مت کرو. عجب بات کہاں سے شروع ہوئی؟ کسی کو بلا وجہ قتل مت کرو، کسی کا مال بلا اجازت مت لو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو. آج شب جمعہ ہے، بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا ظلم تو نفس. اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ تم نے کسی دوسرے پہ ظلم کیا ہے. ظالم ہمیشہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، دوسرے پہ نہیں کر پاتا. اور جو آپ کو پڑھایا بھی گیا آج، ظلم تو نفسی، پالنے والے میں نے اپنے اوپر. بقول شیخ سعدی کے اچھی بات کہی. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ قاتل یہ سمجھتا ہے کہ قتل کر کے اس نے میرے اوپر ظلم کیا، اس بات سے غافل ہے کہ میں تو قتل کی اذیت سے 2 منٹ میں آزاد ہو گیا. مظلومیت کے ساتھ ہے تو اجر الگ سے، اور وہ میرے قتل کے الزام میں قیامت تک کے لیے پھنس گیا. تو اس نے قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا کہ اپنے اوپر ظلم کیا؟ صلوات بر محمد. تو انسان اپنے اوپر ظلم کیا. اور اسی لیے قرآن میں ایک آیت اور وہ سنتے چلے، اسی لیے قرآن نے بھی کہا دیکھو کوئی نہ دوسرے کے ساتھ اچھائی کر سکتا ہے، بظاہر یہ دکھتا ہے. واٹس یور نیم؟ کاشف ہے؟ کاشف نا؟ کاشف بھائی نے ہماری 50 روپے سے مدد کر دی. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنا بھائی، کاشف بڑے مومن آدمی ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں. کہ جی نہیں، کاشف نے میری مدد نہیں کی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. ایکچول میں کاشف نے اپنی مدد کی ہے. یہ کیسے ہے؟ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ قرآن کا جملہ ہے، آیت ہے قرآن کی. اگر اسی چیز کو ہم لوگ سمجھ جائیں نا تو پھر کسی کے اوپر احسان جتانا ہو، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہو، میں نے تمہارے ساتھ، یہ سب ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ جو قرآن کی منطق ہے نا، اس کی بنا پر نہ ہم کسی پر نیکی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ، نہ کسی کے ساتھ ظلم کر سکتے. نیکی بھی کرتے ہیں تو اپنے ساتھ، برائی بھی کرتے ہیں تو. چنانچہ آیت ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر اچھا کرو گے، بولیے، اپنے لیے کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برا کرو گے تو بھی اپنے لیے کرو گے. جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ کہیں شادی وادی تھی، اپنا جو پتیلا وتیلا چڑھا ہوا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آج یہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کل یہاں ماتم ہوگا. بات ختم ہو گئی، چلے گئے. دوسرے دن پھر ادھر لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہ دلہن مر جائے گی آج رات میں. دوسرے دن پھر گزرے، ویسے ہی خوشی چل رہی ہے. تو حواریوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہاں ماتم ہوگا، دلہن مر جائے گی، یہاں تو کچھ آثار غم کے نہیں دکھ رہے ہیں. کہ چلو پتہ کیا جائے. آئے کہنے بھائی سب خیریت؟ کا جی ہاں. دلہن کا کیا؟ جی اللہ کا شکر ہے. جناب عیسیٰ نے کہا مجھ کو ملواؤ. لے کے گئے وہاں. حضرت عیسیٰ نے کہا بیٹا یہ بتاؤ تم نے رات کیا کیا ہے؟ سنیے آپ، یہ چیز گھس جائے نا دماغ میں تو آدمی کے دماغ سے نکل جائے گا میں نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے، احسان جتانا چھوڑ دے گا. کیا کیا تم نے؟ کہا صاحب میرے پاس کھانا آیا، رکھا ہوا تھا، میں شوہر کے انتظار میں تھی کہ آ جائے تو دونوں ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں. کہ اتنے میں جو ہے وہ ایک فقیر نے آواز دے دی. کچھ مکان ایسا رہا ہوگا گلی کے پاس، یا کمرہ اس ٹائپ کا رہا ہوگا. تو میں نے یہ سوچا کہ صاحب میرا کیا، مجھ کو تو جب چاہوں گی مل جائے گا. اس بھیڑ ہنگامے میں اس فقیر کی طرف کون توجہ کرے گا؟ تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، دھیرے سے وہ کھانا لے کے نکلی باہر اور میں نے اس فقیر کو کھلا دیا. دلہن کا کھانا تھا بڑھیا ہے، کھاوا لیا. تو اس نے کہا جاؤ بیٹا، اللہ تمہاری عمر دراز کرے. ایک جملہ، تمام شکر. یہ کیا صاحب.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا لحاف ہٹاؤ. اب جو اس کا لحاف جھاڑا گیا اس میں سے سانپ گرا. جناب عیسیٰ نے کہا یہ سانپ مامور تھا اس لڑکی کو کاٹنے پر اور اس کی موت ہونی تھی. چونکہ اس نے ایک فقیر کا پیٹ بھرا, اس نے دعا دی درازی عمر کی, اللہ نے اس کی دعا قبول کی, اس کی عمر بڑھا دی گئی. اب بتائیے کھانا کھلا کے دلہن نے اس فقیر پر احسان کیا کہ اپنے اوپر کیا؟ اپنے اوپر کیا ہے نا. یہی قرآن سمجھانا چاہتا ہے. یہ دماغ سے نکال دو کہ ہم یہ چیریٹی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, اتنی جو ہے بیواؤں کو پینشن دیتے ہیں, اور اتنی جو ہے ہم نے مسجد بنوا دی ہے, اور اتنا امام باڑہ بنوا دیا, اتنے لڑکوں کی فیس دیتے ہیں. کچھ نہیں کرتے. تم جو کرتے ہو اس کا ہے نا, جد ولا تمنن, اچھائی کرو, احسان جتاؤ مت. لأن الفائدۃ الیک عائدہ, اس لیے کہ اس کا فائدہ تم ہی کو پلٹ کے ملنے والا ہے. تو اب یہ قرآن کی آیت یاد کر لیجئے. کیا پڑھیے؟ ان احسنتم احسنتم. اچھا کبھی کبھی ہر آدمی کو, کسی کو کوئی نوحہ اچھا لگتا ہے, کسی کو کوئی مرثیہ اچھا لگتا ہے. قرآن سمجھنے والے جو ہیں ان میں بھی کسی کو یہ والی آیت زیادہ اچھی لگتی ہے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی, اس تفسیر میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک لڑکا کیا, وہ پیغمبر کا زمانہ تو صحابی ہے رسول, اس کو یہ آیت بڑی اچھی لگتی تھی, تو اکثر گنگنایا کرتا تھا بڑے مزے سے دھن سے, ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اب اتنا زیادہ, پڑوس میں ایک اس کے جو ہے وہ لیڈی تھی یہودی, اس کو بڑا کھلتا تھا. جب بتاتے ہیں بیٹا, ایک دن اس نے بنایا حلوہ, حلوے میں ڈالا زہر, اور بڑے پیار سے آئی, بیٹا حلوہ کھاؤ گے؟ اس کو کیا پتا کہ بوڑھا کی کیا نیت ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے اماں دے دیجئے. شاید ناشتہ واشتہ کر چکے تھے, سمجھے, بابا بیچارے پہنچا چکے تھے, تو ناشتے کی ضرورت نہیں تھی, رکھ لیا اس کو. اس کا کام تھا جو ہے وہ جوان کا جانور وغیرہ چراتے تھے, یہی اس عام کاروبار تھا اس زمانے کا. تو انہوں نے کہا حلوہ جو ہے وہ اماں کا, اور روٹی اپنے گھر کی رکھ لیتے ہیں, چلتے ہیں دوپہر میں کھا لیں گے. اب وہ ایک جگہ بھیا لیٹے, جانور چر رہے ہیں اپنا, تب تک دیکھا دو لڑکے چلے آ رہے ہیں جوان, اور گرمی شدید, عرب کی گرمی تو جانتے ہی ہیں آپ, جو ہے وہ پسینہ پارے میں, یار بھیا کچھ کھاؤ پیو گے؟ ہاں بھائی یار پیاس تو لگی ہے. پانی پیش کیا, کچھ کھاؤ گے بھی؟ کہا لاؤ. اس کو کیا پتا حلوے میں کیا ہے, یہ تو بیچارہ انجان ہے نا. اس نے وہ حلوہ دے دیا, اپنے اوپر مہمان کو مقدم کیا, پانی دے دیا. ان لوگوں نے حلوہ کھایا, روٹی کھائی, پانی پیا. لاؤ تھوڑا لیٹ لیں, لیٹے تو لیٹے رہ گئے. رسول اللہ کا زمانہ ہے, بات چھپ تو سکتی نہیں. یہ بیچارہ بے خطا, اس کو کچھ خبر نہیں, اریسٹ ہو گیا کہ تمہارا حلوہ کھا کے وہ لڑکے دونوں مرے. کیا ملایا تھا تم نے اس میں روٹی میں کہ حلوے میں؟ اس نے کہا صاحب کچھ نہیں, روٹی میرے گھر کی تھی, وہ اس میں کچھ نہیں تھا. حلوہ جو ہے فلانے جو ہے اماں نے دیا تھا, وہ پکڑ کے آ گئی. تو ان کو تو پتا ہے, لیکن دیکھ رہے کہ لڑکا تو صحیح سالم کھڑا ہے, تو اس کا مطلب کام نہیں ہوا. تم نے حلوے میں کیا ملایا تھا؟ کچھ نہیں صاحب, میں تو پڑوسی کے ناطے جو ہے وہ پڑوسی کے حق کی بنا پر میں نے محبت میں کہا بتائیے یا کہ میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں, کچھ نہیں ملایا تم نے؟ کہا نہیں صاحب, کہ تمہارا حلوہ کھا کے دو لڑکے مر گئے اور کہہ رہے ہو کچھ نہیں ملایا. کہاں؟ حضرت نے کہا لے جاؤ دکھلاؤ. لاش دونوں کی رکھی تھی, چادر ہٹائی گئی, دیکھا معلوم ہے اسی بڑھیا کے دونوں لڑکے تھے. تفاسیر میں اب سمجھ میں آیا کتنی زبردست آیت ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اچھا کرو گے تو اپنے لیے, برا کرو گے نہ کوئی کسی پر ظلم کر سکتا ہے, نہ کوئی کسی پر احسان کر سکتا ہے. شاید یہی اشارہ ہو, واللہ اعلم. ایھا الناس لا یحل دم امرئ مسلم, پیغمبر نے غدیر میں حج آخر میں خطبے میں فرمایا, اے لوگو جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی کسی مسلمان کا خون بہانا, نہ اس کا مال بغیر اس کی اجازت کے. فلا تظلموا انفسکم, خبردار اپنے نفسوں پہ ظلم, اس کا مطلب وہی اشارہ ہوا نا, قتل بھی کرو گے تو تم اپنے اوپر ظلم کرو, کسی کا مال بھی اڑپو گے تو تم اپنے اوپر. ولا ترجعوا بعدی کفارا, اب کنفرم ہو گیا نا, ولا ترجعوا بعدی کفارا, خبردار میرے بعد کافر مت ہو جانا.
اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب وہ والی جو آیت تھی، شاید یہاں یہ میننگ آ جائے کہ قتل کرنے والا دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ صلوات اور سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ لیکن پھر وہی ابھی عرض کر رہا ہوں، گھبرائے نہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اچھا دوسرے کو تو دوسرے کو، جان ہماری ہے، کسی سے کیا مطلب؟ کہ جان آپ کی ہے، آپ نے جان اپنے اندر پیدا نہیں کی ہے، جان ڈالنے والا وہ ہے، تو جو جان ڈالنے والا ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ جان نکال نہیں سکتے۔ اسی لیے جیسے کسی دوسرے کو قتل کرنا جائز اور حرام، ناجائز اور حرام ہے، ویسے ہی اپنے کو بھی مارنا، یعنی خودکشی کرنا، لاکھ مصیبت آ جائے، اسلام خودکشی کی اجازت نہیں دیتا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خبردار اپنے کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ رحیم ہے تمہارے اوپر، مہربان ہے تمہارے اوپر۔ مطلب شاید یہ کہ تھوڑا سی مصیبت ہے، برداشت کر لو یار، جان کاہے دے رہے ہو، آج نہیں کل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جس نے بھی یہ کام کیا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ النَّارَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، سیدھے تم کو کہاں ڈال دیا جائے گا؟ بولیے جہنم میں۔ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، جو بلا وجہ کسی کو مار ڈالے، فکأنما قتل الناس جمیعا، اس کو اسلام ایک آدمی کا قتل نہیں مانتا، قتل الناس جمیعا، گویا اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا ہے۔ اس کا الٹا بھی ہے، سمجھ گئے؟ ایک آدمی ہے ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، او پازیٹیو ہے، مثلا اس کا مل نہیں رہا ہے، اچھا او پازیٹیو والے وہ ہیں کہ سب کو لگ جاتا ہے نا، شاید ایسے ہی نو پازیٹیو، الحمدللہ، صلوات بر محمد وآل محمد۔ بھائی خون مل نہیں رہا ہے، لیکن اگر کسی کا وہ پازیٹیو ہے تو آ کے دے سکتا ہے، 5 منٹ بچا ہے، پتا چلا، پہنچ گئے، لیجئے بھیا، ڈاکٹروں نے کہا اگر 5 منٹ، حالانکہ اکثر ڈاکٹر یہی کہتے ہیں اگر آپ نے غور کیا ہو، اب یہ کیا وجہ ہے، نہیں بس 10 منٹ اگر آپ اور لیٹ ہوتے تو قصہ ختم تھا، 1 گھنٹہ اور لیٹ ہوئے ہوتے تو قصہ جنرل سننے کو ملتا ہے، بس 5 منٹ اگر آپ نے لیٹ کیا ہوتا، خون نہ دیا ہوتا تو مر جاتا۔ تو اب اس کو زندگی ملی آپ نے زندہ، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جو کسی ایک کو زندگی دے دے گویا پوری انسانیت کو اس نے زندگی دے دی ہے۔ دین یہ سکھا رہا ہے، صلوات بر محمد۔ اب یہ دوسری روایت بھی، پہلی والی وہ اور دوسری یہ ملا کے پھر بات وہی شاید سمجھ میں زیادہ آئے گی کہ واقعاً قتل کرنے والا بے دین ہو گیا۔ کہا امام فرماتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ السلام فی رجل قتل رجلا مؤمنا، امام نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں جس نے کسی مرد مومن کو مثلا قتل کر دیا، قال یقال لہ، اس سے کہا جائے گا، مت ای میتۃ شئت، جو چاہو جیسے چاہو مر جاؤ، ان شئت یہودیا و ان شئت نصرانیا و ان شئت مجوسیا، چاہے یہودی ہو کے مرو، چاہے نصرانی ہو کے مرو، چاہے مجوسی ہو کے مرو۔ مطلب کیا ہوا؟ اسلام کی حالت میں موت نہیں آئے گی مگر یہ کہ آدمی توبہ کر لے۔ اب قتل کی توبہ کیا ہے؟ وقت ہے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، صلوات بر محمد۔ اگرچہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ قاتل لا یوفق قاتل المومن متعمدا للتوبہ، کہ مومن کو جان بوجھ کے قتل کرنے والے کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی، لیکن پھر بھی اس کا طریقہ ایک بتایا گیا ہے۔ صلوات بر محمد حجامت جانتے ہیں؟ حجامت کسے کہتے ہیں؟ یہ داڑھی بنوانا نہیں ہے، وہ نا حجامہ ہے نا،
اچھا چلیے حجامت نہیں، حجامہ کہہ لیجیے، ہاں ہاں سمجھ گئے. تو حجامہ جو کرتے ہیں، کیا کہا آپ نے؟ کپنگ. اس میں کتنا خون نکلتا ہے نا؟ روایت کہتی ہے کہ اگر میں مفہوم عرض کر دوں، معاملہ چل رہا تھا، ٹھیک تھا، ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، میرے واللہ عالم بھائی میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن مجھ کو شک یہ ہے کہ صادق ہوں گے، بس اتنا جملہ ہم نے کہا. 2 برس کے بعد مرڈر ہو گیا. تو جو فرما رہے ہیں آپ، روایت کہتی ہے آپ بھی پکڑے جائیں گے قیامت میں. یہ بلا وجہ کس نے کہا تھا آپ کو شک ظاہر کرنے کے لیے؟ اگر آدمی اتنا سے بھی شامل ہے کہ حجامہ کے برابر بھی خون اگر نکلا ہے آپ کی وجہ سے، کل کو قیامت میں آپ کو بھی جو ہے قاتل کے ساتھ بحیثیت قاتل کے پکڑا جائے گا. من اعان علی مؤمن ولو بشطر کلمہ، اگر کوئی کسی مومن کے خلاف کوئی بات کہہ دے چاہے ایک لفظ ہو، جاء یوم القیامہ مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ، قیامت میں اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اور کل بات ہو چکی پرسوں کہ ہے لا ییأس من روح اللہ لو ان رجلا قتل بالمشرق فرضی بقتل، اگر کوئی آدمی قتل ہوا کہاں؟ وہ صاحب آسٹریلیا میں. آپ رہتے کہاں؟ وہ صاحب کینیڈا میں، بالکل اس پار. مشرق میں قتل ہوا، آپ رہتے کہاں؟ مغرب میں. فرضی بقتل، مگر اس قتل پر ٹھیک ہوا. اکثر ہوتا نا ٹھیک ہوا ان کے ساتھ. رضی بقتل لکان الراضی عند اللہ شریک القاتل، جتنے راضی ہیں اللہ کے نزدیک بولیے سب قاتل مانے جائیں گے. تو اب اس روایت کے بعد آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ کربلا میں شمر قاتل ہے، کہ ابن سعد قاتل ہے، کہ جتنے لوگ ہیں پورا سسٹم قاتل ہے. حسین مانا جائے گا، اور آج بھی جو اس پر راضی ہے اس کا بھی حشر اسی قاتل کے ساتھ ہوگا. صلوات پر محمد و آل بس. ہاں ابھی آج جو سات بھی تو ہے، شب سات، اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. تو اب آئیے، اچھا صاحب قتل ہو گیا، اب کیا کریں؟ کوئی راستہ ہے؟ کہاں؟ اس کا ایک صرف واحد راستہ ہے کہ آپ جو مقتول کے ورثہ ہیں ان کے سامنے اپنے کو پیش کر دیجیے اور ان کے اوپر چھوڑ دیجیے کہ وہ چاہیں تو انتقام لے لیں اور چاہیں تو دیت لے کر کے تم کو معاف کر دیں. اب جب یہ 2 کام ہو جائے گا تب آپ کو اس کا کفارہ دینا، وہ اس میں جھوٹ نہیں ہے. تب اس کا آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، غلام آزاد کرنا. آج کل تو وہ ہے نہیں، اگر وہ نہیں تو 60 روزے پے در پے رکھے جائیں گے. لیکن اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے اگر ورثہ نے معاف نہیں کیا یا دیت لے کے آپ کو بخشا نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے اپنے آپ کو ورثہ کے سامنے پیش کر دیا، انہوں نے صاحب جو ہے وہ آپ کا عذر قبول کر لیا دیت لے کر کے جیسے بھی، تب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی توبہ کریں، توبہ کفارہ دیں. کفارے میں کیا ہے کہ یا تو 60 دن پے در پے روزہ رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا غلام آزاد کریں. صلوات بر محمد و آل. مگر اور ایک چیز اب یہاں سے میں کہہ دوں کہ دنیا میں کوئی قاتل ہو سکتا ہے،
جو در اہل بیت سے وابستہ ہے وہ کچھ کر سکتا ہے، قتل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی پڑھیں گے نا، کہ جہاں ایسے لوگ ہیں کہ جن کا قتل ہو سکتا ہے، مگر امام اس پر راضی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا مولا نے، سن لیا، اس پہ غور کریں گے آپ، مولا نے یہ نہیں کہا کہ اگر میں بچ جاؤں گا تو میں ابن ملجم کو ماروں گا۔ یہ فرمایا اگر میں بچ گیا تو میں کیا کروں گا وہ میرے اوپر ہے، ہاں اگر اس قتل میں شہید ہو گیا تو وہ قاتل ٹھہرا نا۔ تو اب امام نے فرمایا کہ مگر ایک کا بدلہ ایک، لیکن اگر میں بچ گیا تو امام نے نہیں کہا میں اس کو قتل کر دوں گا، پھر میں دیکھوں گا کیا کرنا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس آدمی آتا ہے شام سے، جو منہ میں آ رہا ہے بکرا ہے نہیں بکرا ہے، خوب دشمن اہل بیت ہے کھلم کھلا، اور امام کا جواب کیا ہے؟ بھوکے ہو، سواری نہیں ہے یا نہیں ہے؟ خیر یہ سب جانے دیجئے۔ آج جس امام کی ولادت کی تاریخ ہے بعض روایات کی بنیاد پر 7 صفر امام موسی بن جعفر امام کاظم سلام اللہ علیہ، اسی ذیل میں حضرت کا، اب یہ سوچ ایسے کہ آج موبائل لے کے کیوں آئے ہیں، اسی وجہ سے قصہ تو ہے ذہن میں لیکن اصل عبارت رہتی ہے تو آدمی کو ذرا سا اور اعتبار ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یروى ان رجلا من نسل عمر بن الخطاب كان بالمدینہ یؤذی ابا الحسن موسى الكاظم علیہ السلام ويسبه اذا رآه ويشتم الامام علی علیہ السلام۔ ایک آدمی تھا خلیفہ دوم کی نسل کا 7ویں امام کے زمانے میں، جہاں امام کو دیکھتا تھا اذیت پہنچاتا تھا، گالیاں بکتا تھا، اور خود خاتم امام تک فقط مخصوص نہیں ہے، وَيَشْتِمُ الْإِمَامَ علی، امیر المومنین کو گالی بکتا تھا۔ بھائی آپ نہیں برداشت کریں گے، چہ جائے کہ جو امام ہے، کہتے ہیں فقال له بعض جلسائه یوما، ایک دن بعض اصحاب نے امام کے حضرت سے کہا دعنا نقتل هذا الفاجر، مولا آپ چھوٹ دے دیجئے، آپ کہہ دیجئے مولا مت ڈالیں اس کو، سیدھے سیدھے۔ اچھا اس کا قتل جائز ہوتا نہ ہوتا؟ نقتل هذا الفاجر، آپ اجازت دیجئے مت ڈالیں اس کو۔ فنہاہم علیہ السلام عن ذلک اشد النہی، امام نے بہت سختی سے منع کیا، وزجرہم اشد الزجر، اور بہت قاعدے سے ڈانٹا۔ کیا مطلب اس کا ہوا مت ڈالیں؟ جو مت قاعدے سے ڈانٹا امام نے۔ ثم سأل علیہ السلام عن العمری، پھر امام نے اس کے بارے میں پوچھا کہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا، تو فذکر له انه یزرع بناحیۃ من نواحی المدینہ، مدینے کے جو ہے وہ باہر جو ہے اطراف میں اس کا فارم ہاؤس ہے، کھیتی کرتا ہے۔ فرکب علیہ السلام الیہ، امام جو ہے وہ اس کے پاس چلے گئے سواری لے کے، فوجدہ فی مزرعۃ اللہ، اس کو اپنے مزرعے میں پایا، اپنے کھیت میں پایا۔ فدخل المزرعہ بحمار، اور اس کے کھیت میں سواری کے ساتھ داخل ہو گئے۔ شہر والے اس بات کو نہیں سمجھیں گے، ہم جیسے دیہاتی سمجھیں گے۔ اب آدمی نظام بہترین اس کی جو ہے وہ کھیتی اگی ہوئی ہے، اور آپ جو ہے وہ کار گھسا دیجئے اس میں، کھلے گا نہیں کھلے گا، تب جائے گا آدمی، غصہ آ جائے گا آدمی کو۔ امام نے صاحب میں سواری کے اس کے کھیت میں چلے گئے تو فصاح بہ العمری، چلایا وہ، لا تعطی زرعنا، بھیا میری کھیتی مت برباد کیجیے، آپ سارا جو ہے وہ پیر سے راؤنڈ ڈالیں گے۔ فتودعه ابو الحسن علیہ السلام بالحمار، امام مسلم چلے گئے، حتی وصل الیہ، یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچ گئے۔
فنزل وجلس عنده، امام سواری سے اترے، بڑے پیار سے بیٹھ گئے، وباسطہ وضاحکہ، ہنس ہنس کے مسکرا مسکرا کے، اور وہی کیسے ہو، کیا حال ہے، اور جیسے کچھ ہوا ہی نہیں کہ ہم کو گالیاں دے رہا تھا کل تک. ثم سألہ کم غرمت فی زرعک ھذا، پھر حضرت نے پوچھا کتنا لگا ہوگا اس میں، مطلب کتنا، اس زمانے میں ڈیزل پیٹرول تو تھا نہیں انجن، لیکن ایک دوسرے خرچے تھے، تو کم غرمت، کتنا اس میں تم نے لگایا ہوگا. تو کہنے لگا 100 دینار، کتنا، 100. حضرت نے پوچھا کم ترجو ان تصیب، کتنے کی امید ہے ملنے کی. اچھا جب آدمی کسی سے تپا ہوتا ہے نا تو اس کی صحیح بات بھی سنتا نہیں پوری، سمجھ گئے آپ، کہے کچھ رہے ہیں آپ سن کچھ رہے ہیں، اس لیے تپے ہوئے ہیں. وہی وہاں ہوا. امام نے اس سے پوچھا کم ترجو ان تصیب، کیا امید ہے، کتنا مل جائے گا تم کو. کہتے لست عالم الغیب، ہمیں کیا پتا، غیب جانتے ہیں ہم. حضرت نے فرمایا کہ انما قلت لک کم ترجو، بھیا ہم نے یہ نہیں پوچھا کتنا مل جائے گا، ہم نے پوچھا کتنے کی امید ہے. آدمی ایک امید سے کام کرتا ہے نا، وہ امید کیا ہے. کہنے لگا ارجو ان یجیئنی 100 دینار، ڈبل، 200 کا امکان ہے. فاخرج ابو الحسن الکاظم علیہ السلام سرۃ فیہا 300 دینار، حضرت نے جیب سے ایک تھیلی نکالی، اس میں 300 تھا. ان کو کتنے کی امید تھی ملنے کی، 200 کی. حضرت نے نکالا، اس میں کتنا تھا، 300 دینار، 300. وقال له هذا زرعك على حاله، یہ تمہاری کھیتی اپنی جگہ، واللہ یرزقک فیہ ما ترجو، اللہ وہ دے تم کو جو تمہاری توقع اور امید ہے. اب اس کے تو دماغ میں بھی نہیں رہی ہوگی بات نا، کہ جن کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، جن کے دادا کو ہم گالیاں بک رہے ہیں، وہ آ کر کے ہم کو اس طرح سے پیار سے محبت سے بات کریں گے، اور پلس 300 الگ سے. تو ذرا سا بھی شرافت ہوتی ہے نا تو آدمی کو احساس ہوتا ہے. فقام العمری فقبل رأس الامام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، کھڑا ہوا اور لگا امام کی پیشانی چومنے. وسألہ ان یصفح عن فارطہ، اور بس صاحب معاف کر دیجیے صاحب، غلطی ہو گئی صاحب، بخش دیجیے صاحب. الفرط تجاوز الحد، جو ہم نے حد سے تجاوز کیا ہے اس کو آپ معاف کر دیجیے. فتبسم ابو الحسن علیہ السلام وانصرف، امام مسکرائے چلے گئے. ثم راح الى المسجد، اب امام مسجد آئے. فوجد العمری جالسا، دیکھا وہ وہاں پہلے سے موجود ہے وہی آدمی. فلما نظر الى الامام، جیسے ہی اس کی نظر امام پر پڑی، قال اللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس گھرانے میں رکھے. صلوات بر محمد و آل محمد. فوثب الیہ اصحاب الامام وقالوا له ما قصته، اب امام کے جو اصحاب تھے وہ تو ہکا بکا کہ روز تو گالیاں بکتا تھی، یہ کیا ہوا. تو کسی نے کہا چکر کیا ہے، ما قصتک، فقط کنت تقول غیر ھذا، تم تو اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے پہلے، تو اس کو الٹا بولتے تھے. فقال لهم قد سمعتم ما قلت الان، اب سن لیا نا آپ نے صحیح بات ہم سے الان. وجعل يدعو لأبي الحسن الكاظم وخاصموه وخاصمهم، امام کے لیے دعائیں کیا کرتا تھا جو ہے وہ، حالانکہ لوگ اس کے خلاف بھی وہ بھی لوگوں سے لڑتا بھڑتا تھا، یعنی باقاعدہ امام کی طرف سے لڑنے بھڑنے لگا. آخر فلما رجع ابو الحسن علیہ السلام الى دارہ، جب امام واپس گھر آئے، قال لمن سألوه قتل العمری، شروع میں کیا تھا، کچھ لوگوں نے کہا دعنا نقتل هذا الفاجر، بمولا آپ کہیے موت ڈالیں اس کو. تو امام نے ڈانٹا تھا نا، منع کیا تھا. اب جب پلٹ کے آئے تو حضرت نے ان لوگوں کو بلایا، لمن سألوه قتل العمری،
جنہوں نے اس کے قتل کے لیے اجازت مانگی تھی، پوچھا ایما کان خیرن، اب بتاؤ صحیح کیا تھا، ما اردتم او ما اردتم، تم لوگ جو چاہ رہے تھے وہ صحیح تھا یا میں نے جو کیا ہے، میں نے جو چاہا وہ صحیح تھا؟ اننی اصلحت امرہ بالمقدار الذی عرفتم، ہمیں 300 روپے میں ٹھیک کر دیا میں نے. تم لوگ اس کے لیے کتنا معاملہ چلتا معلوم ہے؟ مرڈر ہوتا، پھر جیل جاتے اور مقدمہ چلتا. جو کام 300 روپے میں ٹھیک ہو سکتا ہے نا، یہ گائیڈ لائن اہل بیت نے ہم کو دی ہے. للہ، خدا را، وسیع حسن، اب تک جو ہو چکا ہو چکا، اب سے سدھر جاؤ، اب سے توبہ کر لو اور اہل بیت کی راہ پر چلنے کی کوشش کرو انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. بس لیکن کیا اس امام کو اتنا رحیم ہے، چین سے رہنے دیا گیا، سکون سے رہنے دیا گیا. سندھی ابن شاہک یہودی ہے، اس نے دیکھیے مکاریاں کیا ہیں. جب اس ملعون نے حضرت کو، ظاہر سی بات ہے کہ ہارون کے حکم سے ہوا، یہ تو ایک مہرہ تھا، لیکن ذاتاً بھی خبیث تھا. یہ کون؟ سندھی ابن شاہک، جس نے امام کو زہر دیا. اس کی خباثت سنیے آپ 2 منٹ. جب امام کو زہر دے دیا اور امام پر زہر نے اثر کرنا شروع کیا، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ. جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا تو جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ امام کو نہلا دھلا کر کے، بہترین کپڑا پہنا کر کے اور بہت بڑھیا بستر وغیرہ لگا کے امام کو لٹال دیا. اور جو بغداد کے مین سربراہردہ افراد تھے، شیعوں کی کریمی لیئر جو تھی، ان کو بلایا کہ بھیا طبیعت خراب ہے تمہارے امام کی، دیکھ لو کہ ہم نے ان کو قید میں ضرور ہے، وہ ہماری سیاسی مجبوری ہے مثلا، لیکن دیکھ لو ان کو کوئی اذیت نہیں، کتنے آرام سے رکھے ہوئے ہیں. کل کو اگر ان کو کچھ ہو جائے تو ہمارے اوپر الزام مت لگانا. بیچارے بھولے بھالے لوگ، ہاں بات تو صحیح ہے بھائی، ٹھیک ہے. تب اس نے ایک پیپر نکالا کہ دیکھ لیا نا ہم نے تمہارے امام کو کتنے آرام سے رکھا، کتنے سکون سے رکھا. کہا کر لو اس پہ سگنیچر کر دو، تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. اب کیا ہوتا؟ سب ختم ہو جاتا ہے نا. حضرت نے اشارے سے منع کیا، حضرت نے اشارے سے کہ اس نے ہم کو زہر دیا ہے، اب اس کے بعد پڑھنے کے لائق نہیں ہے. سنا ہوں آپ کو. جب اس نے دیکھا کہ اس کا یہ پورا پلان فیل ہو گیا ہے تو اس نے ان لوگوں کو قید خانے سے باہر نکالا، دروازہ بند کیا، کوڑا لیا. یہ بیچارے بجائے جانے کے یہ وہاں کھڑے ہو گئے، کان لگا لیا قید خانے میں. ان لوگوں کا بیان ہے، امام کے کراہنے کی آواز آتی اور کہتے ہیں کہ آخرش امام کا جملہ ہم نے سنا. قید خانے کے باہر دروازے سے کان جو لوگ لگائے تھے کہتے ہیں کہ آخرش حضرت نے فرمایا خدا ہم کو اس دنیا سے اٹھا لے. اور نتیجہ یہ ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت شہید ہو گئے. شہادت کے بعد بھی ان لوگوں نے رحم نہیں کیا. بغداد کے پل پر لاش رکھ دی گئی، جنازہ رکھ دیا گیا، مزدوروں سے اٹھوایا گیا اور ایک آدمی چیختا پھر رہا ہذا امام الروافض، یہ دیکھو رافضیوں کا امام ہے. یہ معمولی ظلم نہیں ہے، لیکن جتنے بھی مصائب ہو نا، امام حسن علیہ السلام کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ جو فرمایا تھا، کب؟ جب امام حسن علیہ السلام پر زہر نے اثر کرنا شروع کیا نا، اور امام حسن کے دہن سے
جگر کے ٹکڑے گرنے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے رونا شروع کیا. تو جیسے ہی رونے لگے تو امام حسن نے کہا کیا بات ہے بھیا رو کیوں رہے ہو؟ تو امام حسین نے کہا کہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر کے. تب امام حسن نے کہا تھا ولیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، مگر اے حسین تمہارے دل سے بڑھ کے کچھ نہیں، تمہاری کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. دیکھیے غربت میں امام کاظم سلام اللہ علیہ مولا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں مولا، میرا مقصد یہ نہیں ہے میرے آقا کہ میں آپ کی شہادت کو ہلکا بنا رہا ہوں، معاذ اللہ، یہ معمولی ستم نہیں ہے آپ کے اوپر آقا، لیکن کچھ بھی ہوا جو آپ کے جد کے ساتھ ہوا آقا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا. آپ کا تابوت رکھ دیا گیا نا پل کے اوپر، مزدوروں سے اٹھوایا گیا پردیس میں بے کسی میں، لیکن وہ نہیں ہوا جو امام حسین کے ساتھ. سنیں گے آپ کیا ہوا. جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا، جانور بھی ذبح ہوتا ہے، اس کے اپنے اصول ہیں، اس کا اپنا طریقہ ہے. گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے. لیکن ہائے امام حسین المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پس گردن سے جدا کیا گیا. مجھ کو شہادت نہیں پڑھنی، لیکن آپ تصور کریں شہید کر دیا نا، سر کاٹ دیا نا، سر جدا کر دیا نا، اب تو بس کرو، اب تو سکون مل جانا چاہیے تم کو. اب تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا نا، نبی کی آخری نشانی مٹا دی تم نے. لیکن اب بھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا. شاید اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے بھی کہا تھا یا ابن الشبیب ان كنت باقيا على شيء فابكِ للحسین، اے فرزند شبیب اگر کسی پر رونا آئے نا حسین پر رو. کسی کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو میرے مولا کے ساتھ ہوا، سر جدا کر دیا گیا، اب تو بس کرو. لیکن اس ملعون ابن سعد نے کہا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑا پوری تاریخ میں نہیں ہوا نا کبھی ایسا، جو لوگ جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آ جائیں. روایت کہتی ہے 10 لوگ اپنے گھوڑوں کو نبی کے لال کا جسم مبارک گھوڑوں کی ٹانپوں سے پابند، یا رسول اللہ فریاد ہے یا رسول اللہ. جس امت کے لیے آپ نے اتنی زحمتیں اٹھائی یا رسول اللہ، انہی لوگوں نے آپ کی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین مؤمنات مخصوصاً و محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس میں موجود ہم سب جتنے مرد و عورت ہیں، ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔